السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی کل کون سی سورت پڑھے تھے؟ سورت جی سورت القدر۔ سورت القدر پڑھے تھے جی۔ ہاں سورت القدر کے بعد سورت البینہ۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جی تو سورت القدر، قدر کے معنی کیا ہے؟ قدرت جی قدر و منزلت ہاں قدر و منزلت، قدر فضیلت۔ جی جی جی، فضیلت، منزلت، ٹھیک ہے، فضیلت کے معنی میں آتا ہے قدر۔ جی تو اس میں کس بارے میں ہے؟ سورۃ القدر میں کس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ استاد جی لیلۃ القدر کے بارے میں۔ قدر کے بارے میں جی لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کیا بتایا ہے اس میں؟ لیلۃ القدر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کہ استاد جی جو اس میں بھی پورے لوگ سال سب کا مطلب جی ہاں بولیے۔ استاد جی مطلب یہ جو پہلے تو اللہ نے بتایا کہ یہ قدر والی رات ہے، مطلب اس میں جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پہ نیچے اترتے ہیں اپنے رب اللہ کے حکم سے، اور جو بھی آگے ہونے والا ہے وہ سب مطلب وہ قدر لے کے آتے استاد۔ جی ہاں اور پھر اس رات میں امر اور سلامتی ہوتے، سب مومن لوگ شیطان کے شر سے بچے رہتے، اور فرشتے اہل ایمان کو سلام بولتے ہیں، اور فرشتے اپنے آپ میں بھی ایک دوسرے کو سلام بولتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو یہ سورۃ القدر ہے، لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر میں کیا ہوا؟ اصل لیلۃ القدر کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ پورے جی سال کے مطلب بجٹ کیا نکل بولے؟ جاتا ہے۔ پورے سال؟ جی، مطلب پورے سال میں جو ہوگا وہ لکھا جاتا ہے، ہاں لکھا جاتا ہے، لیکن فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 1000 مہین سے بہتر ہے اس رات میں جو عبادت کرتے ہیں۔ اس میں قرآن نازل ہوا ہے نا، جی استاد اس میں، جی ہاں جی جی جی، یہ اصل کیا قرآن ہے؟ اس میں قرآن قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو فضیلت والی رات بولتے ہیں، کیونکہ اس رات جو ہے قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو ابھی ہم اس کے بعد سورۃ القدر کے بعد سورۃ البینہ پڑھیں گے ہم۔ تو بینہ کے معنی کیا بتایا ہمیں؟ واضح دلیل۔ واضح دلیل۔ جی بینہ کے معنی واضح دلیل۔
جی ٹھیک ہے، تو بینہ کے معنی واضح دلیل ہے۔ ابھی یہاں تک جتنی بھی صورتیں پڑھے ہیں سب کے سب مکی تھی، ہے نا، مکی صورتیں تھی۔ تو ابھی یہ صورت دیکھیے، یہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ سورۃ البینہ یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ البینہ مدنی صورت ہے۔ اور اس صورت جی تو اس صورت کا دوسرا نام جو ہے لم یکن بھی ہے، اس صورت کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے کیا بولتے ہیں کہ میں تجھے سورۃ البینہ پڑھ کر سناؤں، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کے آگے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، جس پر مارے خوشی کے حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ استاد جی آپ وہ یہ صحابہ کا نام واپس ریپیٹ کر ابی سکتے بن ہو؟ کعب، ابی بن کعب، ابی بن کعب، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ جی تو ابی بن کعب ان سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو تمہیں جو ہے قرآن یہ سورۃ البینہ پڑھ کر سنانے کے لیے کہا ہے، لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سنانے کے لیے کہا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کے آگے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، جس پر مارے خوشی کے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے، خوشی سے آنسو آ گئے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ یہ صورت ابھی شروع کریں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب والمشرکین، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ تو لم یکن الذین کفروا اس کے معنی کیا ہیں؟ باز نہیں رہیں گے، باز نہیں آئیں گے، باز آنے والے نہیں ہیں۔ لم یکن الذین کفروا نہیں ہونے والے ہیں، یہ کون کون؟ الذین کفروا کافر لوگ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ لوگ، اور والمشرکین اور مشرک، ٹھیک ہے، اہل کتاب اور مشرک۔ اہل کتاب کسے بولتے ہیں؟
یہود و نصارہ کو یہ اہل کتاب بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہود و نصارہ اور مشرکین یہ جو ہے منفکینہ باز نہیں آئیں گے، لم یکن یہ جو ہے نہیں ہوں گے، یعنی باز نہیں ہوں گے، باز نہیں آئیں گے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، ٹھیک ہے؟ جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ جو ہے یہ لوگ اپنی حرکتوں سے جو ہے باز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ منفکینہ باز نہیں آئیں گے۔ البینہ بینہ سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ بینہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آ جائیں اور وہ ان کی ضلالت و جہالت کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں، ٹھیک ہے؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو کہ یہ نہیں بتاتے کہ تم گمراہ ہو، تم جہالت پر ہو، گمراہ ہو، یا آ کر جب تک جو ہے قرآن کے ذریعے سے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے اس وقت تک یہ لوگ جو ہے باز آنے والے نہیں ہیں، اپنے شرک سے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ رسول من اللہ، یہ جو دلیل واضح دلیل جب تک نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ باز آنے والے نہیں ہیں، بلکہ استاد بتائیں جی نا تو یہ واضح دلیل کیا ہے؟ ہاں بولیے۔ استاد جی مجھے پہلی آیت سمجھ میں نہیں آئی، کیا آپ واپس ایکسپلین کر سکتے ہو پلیز؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ لم یکن، کانا یکونو کے معنی ہونا، ٹھیک ہے؟ آنا، ہونا، ٹھیک ہے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، والمشرکین اور مشرکین، تو مشرکین اور اہل کتاب یہ جو ہے منفکینہ باز نہیں آئیں گے۔ لم یکن منفکینہ اس طرح سے وہ کہ باز نہیں آئیں گے وہ لوگ جو کہ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، تو اہل کتاب اور مشرکین یہ جو ہے باز نہیں آئیں گے اپنے کفر سے، شرک سے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ تو یہ واضح دلیل کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کے بعد دیکھیے واضح دلیل کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رسول من اللہ، اللہ کی جانب سے ایک رسول، یہ واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو کہ پڑھ کر سناتا ہے، یتلو پڑھ کر سناتا ہے، صحفا مطہرہ پاکیزہ صحیفے، پاکیزہ صحیفے، ٹھیک ہے؟ یہ واضح دلیل کیا ہے؟ یہ رسول ہے، رسول من اللہ، اللہ کی جانب سے آنے والا رسول ہے جو کہ یتلو صحفا مطہرہ تلاوت کر کے پڑھ کے سناتا ہے، صحفا مطہرہ پاکیزہ صحیفے، ٹھیک ہے؟ تو پاکیزہ صحیفے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید پاکیزہ صحیفے جو کہ پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کو۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہیں، فیہا کتبن ان میں احکام ہیں، قیمہ صحیح اور درست، صحیح اور درست ان میں جو ہے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس قرآن میں صحیح اور درست احکام بیان کیے گئے ہیں۔
صحیح اور درست یعنی معتدل، صحیح اور درست یعنی معتدل، یعنی اس میں زیادہ ظلم بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ چھوٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، معتدل، درمیانی، درمیانی احکام ہیں جس کو اللہ نے کیا ہے انصاف کے ساتھ نازل کیا ہے، نہ تو اس میں ظلم کیا ہے اور نہ ہی کھلی چھوٹ دے دی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے انصاف کے ساتھ صحیح 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 اور درست احکام جو ہے اللہ نے اس میں نازل کیے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اس میں صحیح اور درست احکام ہیں، یعنی اہل کتاب اس کی تفسیر میں دیکھیے کہ یعنی اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مجتمع تھے، جمع ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بعثت ہو گئی، ٹھیک ہے، اہل کتاب جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ ان میں جو ہے نبی آئیں گے، نبی کیا ہے ان میں آئیں گے، یہودیوں میں نبی آئیں گے، یہودی سمجھتے تھے کہ یہودیوں میں نبی آئیں گے، عیسائی سمجھتے تھے کہ عیسائیوں میں نبی آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اپنے پاس نبی آئیں گے اس بات پر جو ہے وہ جماعت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی بنائے گئے، اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے، اس کے بعد یہ لوگ جو ہے الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے الگ ہو گئے یعنی نبی کو نہیں مانے، نبی کو ماننے سے الگ ہو گئے، یہود و نصارہ، ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی، کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے، کیوں ایمان نہیں لائے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں میں سے آئیں گے، اور نصارہ سمجھتے تھے کہ نصارہ میں سے، نصرانیوں میں سے آئیں گے، عیسائیوں میں سے آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہودیوں میں آئے نہ تو نصرانیوں میں آئے، اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے بپھر گئے، یعنی غصے میں آ کر جو ہے ایمان نہیں لائے، بعض لوگ ان میں سے بہت کم، بعض لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت جو ہے ان میں کی ایمان نہیں لائی، اہل کتاب کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ نبی کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نقطہ ہے کہ آپ کی صداقت واضح تھی، ٹھیک ہے، واضح دلیل جو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو ہے سچے ہیں، آپ کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں، یہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے واضح دلیل بتایا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے مجال انکار نہیں، یعنی انکار نہیں کر سکتے، اتنے جو ہے سچے جو ہے نبی تھے آپ، لیکن ان لوگوں نے آپ کی تکذیب محض حسد اور اناد کی وجہ سے کی، حسد اور اناد، دشمنی، حسد کی وجہ سے کہ ہمارے پاس نبی آنا تھا ہمارے پاس نہیں آئے بول کر حسد کرنے لگے، حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نبی پر ایمان نہیں لایا، یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے، صرف حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں ان کا نام لیا ہے، تفرق کا ارتکاب یعنی یہ پہلے جو ہے ایمان لانے کے لیے وہ جو ہے بے چین تھے کہ نبی کب آئیں گے، لیکن وہ الگ ہو گئے، جیسے ہی نبی آئے تو یہ لوگ جو ہے نبی پر ایمان نہیں لائے، تو اسی لیے تفرق یعنی الگ ہو گئے بول کر اہل کتاب کے لیے اللہ نے کہا ہے، کیونکہ بہرحال علم والے تھے اور آپ کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا، ان کی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو اسی نبی کے انتظار میں تھے یہ لوگ، لیکن جیسے ہی نبی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وجہ یہی تھی کہ نبی جو ہے ان میں سے نہیں آئے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے نبی نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو اس لیے حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آیا اس میں کیا بتا رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ استاد جی اہل کتاب اور مشرکین کون ہوتے ہیں؟ اہل کتاب یہ یہود و نصارہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تب یہودیوں استاد کو، جی نصرانیوں کو، جوز جی اور ہاں کرسچنز نا؟ جی استاد جی یہ یہود مطلب جیوز اور نصارہ مطلب ہاں کرسچنز؟ جیوز،
ہاں کرسچنس، جی جیوس اور کرسچنس، یہود بولتے ہیں جیوس کو، اور نصارہ جو ہے کرسچنس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عیسائی سر. عیسائی نصارہ جو ہے کرسچنس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مشرکین یہ جو ہے یہ بتوں کو ماننے والے، مورتیوں کو ماننے والے، یہ الگ دوسرے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. جی استاد. جی تو یہ استاد جی تمام تو جو ہے، ہاں جی بولیے. استاد جی جو ہندوز ہوتے ہیں وہ لوگ مشرکین میں آتے ہیں. ہاں جی مشرکین میں آتے ہیں، وہ کافر اور مشرک میں آتے ہیں وہ لوگ. ہندو سب جو ہے کافر اور مشرکوں میں آتے ہیں، کیونکہ وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں نا. جی استاد. جی ٹھیک. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ فیہا کتب قیمہ، اس میں جو ہے درست اور صحیح احکام اللہ نے بیان کیے ہیں. واضح دلیل آئی، واضح دلیل یعنی یہ واضح دلیل سے کون مراد ہے؟ رسول مراد ہیں، جو کہ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں صحف مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کو، یعنی پاکیزہ صحیفے یعنی قرآن کو جو ہے پڑھ کر سناتے ہیں، ایسے رسول آئے. فیہا کتب قیمہ، جس میں صحیح اور درست احکام ہیں، اس قرآن میں درست اور صحیح احکام ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور یہ لوگ کیا ہے، اختلاف میں نہیں پڑے، اختلاف نہیں کیے. کون؟ جو کہ جن کو کتاب دی گئی، الذین اوتوا الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی، یعنی یہودی نصرانی، ٹھیک ہے، جیسے سرکشنس وغیرہ، یہ لوگ اختلاف نہیں کیے مگر الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس جو ہے واضح دلیل آ گئی. واضح دلیل تھی، واضح اللہ نے جو ہے ان کی کتابوں میں بیان کر دیا تھا کہ نبی آئیں گے، رسول آئیں گے. تو واضح دلیل آنے کے بعد، واضح ان کے پاس واضح دلیل ہونے کے بعد، اس کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے اختلاف میں پڑ گئے، اختلاف کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ نبی کی مخالفت کیے، نبی سے اختلاف کیے یہ لوگ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، یہود و نصارہ کو ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، یہی ان کو حکم دیا گیا تھا. حنفاء یکسو ہو کر، یعنی کسی اور کی طرف نہیں جانا. یکسو حنفاء یعنی صرف اللہ کی طرف، یکسو صرف ایک اللہ کی طرف، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی جو ہے سیدھا دین ہے، ٹھیک ہے، یہی سیدھا دین ہے، ٹھیک ہے. تو ان کاموں کا ان کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا، یہود و نصارہ کو بھی، اہل کتاب کو بھی اللہ نے ان تمام چیزوں کا حکم دیا تھا کہ اللہ کی جو ہے عبادت کریں، صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، دین کو خالص کرتے ہوئے، صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، یکسو ہو کر. اور کیا ہے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور کیا بتایا گیا تھا کہ یہی جو ہے سیدھا دین ہے، یہ چیزیں کرنا یہی سیدھا دین ہے. یہ ان لوگوں کو بھی، اہل کتاب کو بھی بتایا گیا تھا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، یہ لوگ جو ہے جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، اسی میں وہ ہمیشہ ہوں گے. اولئک ہم شر البریہ، کیونکہ یہی لوگ سب سے برے لوگ ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہیں. اولئک ہم شر یعنی سب سے بری، بدترین، البریہ مخلوق، سب سے بری مخلوق ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. یہ شرک کرنے والے اور اہل کتاب میں سے شرک کرنے والے اور عام مشرکین، یہ لوگ جو ہے سب سے بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے.
ٹھیک ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، تو یہی لوگ سب سے بہترین، سب سے بہترین، سب سے بیسٹ مخلوق ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہیں، نیک ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان کا بدلہ جو ہے ان کے رب کے پاس ہے۔ کیسے ہے، کیسے بدلہ ہے؟ جنات، جنتوں کی شکل میں، باغات کی شکل میں، جنتوں کی شکل میں، عدن، جو کہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں جو ہے ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی جو ہے، یہ مومنین بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ذالک، یہ، لمن، ہر اس شخص کے لیے ہے، یعنی یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ البینہ تھا، سمجھ میں آ گئی یہ سورت؟ جی استاد جی۔ جی، کچھ بھی ڈاؤٹ رہا تو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی، کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ جی، تو ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم حقوق اور آداب کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ استاد جی، ہاں جی، بولیے۔ استاد جی آپ 4th آیت واپس ریپیٹ کر سکتے ہو؟ فورتھ آیت میں ہے، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، اہل کتاب، یہود اور نصارہ، وما تفرق، یہ تفرق نہیں کیے، اختلاف نہیں کیے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو جو ہے واضح دلیل دے دی، الا من بعد، مگر اس چیز کے بعد کہ ما جاءتهم البینہ، کہ ان کو اللہ نے واضح دلیل دے دی۔ اللہ نے جو ہے واضح دلیل دے دیا تھا، پہلے ہی اللہ نے ان کی کتابوں میں وغیرہ ذکر کر دیا تھا کہ ایک رسول آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی ان کو جو ہے بتا دیا تھا اللہ نے۔ ٹھیک ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اختلاف نہیں کیے، مگر یہ کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو بتا دیا تھا، پہلے سے بتا دیا تھا، بتانے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے اختلاف کیے، واضح دلیل آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، جو واضح دلیل ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے ان کی کتابوں میں بھی ذکر کیا تھا، تو یہ آنے کے بعد ان سے اختلاف کرتے ہیں یہ لوگ۔ وما تفرق، یہ اختلاف نہیں کیے، الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب اختلاف نہیں کیے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، واضح دلیل تھی ان کے پاس، اللہ نے جو ہے واضح ان کی کتابوں میں بتا دیا تھا، واضح دلیل تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے اختلاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا ابھی؟ جی استاد۔ جی، استاد جی، اور یہ استاد جی، 5th آیت میں حنفا کا کیا مطلب ہے؟ 5th آیت میں حنفا یعنی یکسو ہو کر، کسی دوسرے کی طرف نہیں جانا، بتوں کی طرف، ٹھیک ہے، مورتیوں کی طرف، کسی دوسرے کی طرف نہیں جانا، صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا، یہ جو ہے حنفا، یکسو ہو کر اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین حنیف بھی اسی کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین حنیف یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جو دین حنیف کو مانتے ہیں، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو حنفاء، یکسو ہونے والے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حنفاء، یکسو ہو کر صرف اللہ کے لیے،
صرف اللہ کے لیے خالص عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اس کو حنفاء بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مخلصین الہ الدین، دین کو خالص کرتے ہیں، حنفاء یکسو ہو کر، ٹھیک ہے، یکسو ہو کر صرف اللہ کے لیے یکسو ہو کر جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ استاد دین کو خالص کرنا مطلب؟ دین کو خالص کرنا یعنی خالص اللہ نے جو دین دیا اسی خالص دین کو جو ہے ماننا، اللہ کے لیے ہی دین کے جو بھی معاملات ہیں، دین کی جو بھی چیزیں ہیں، صرف اللہ کے لیے کرنا، خالص دین کو جو ہے خالص کرنا، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے دین کے طور پہ دی ہیں صرف وہ اللہ کے لیے کرنا، خالص اللہ کے لیے کرنا، ٹھیک ہے، دین کو اللہ کے لیے صرف خالص کرتے ہوئے عبادت کریں، سمجھے؟ جی استاد۔ جی ٹھیک ہے، تو ابھی ہم انشاءاللہ آداب اور حقوق اور آداب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے نفس کے حقوق، ابھی اپنے نفس کے حقوق کیا کیا ہیں، انسان کے خود اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کے حقوق کیا کیا ہیں، ہم جو ہے خود اپنے لیے ہم کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کے لیے اپنے لیے ہم کیا کرنا ہے، یہ چیز جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں مؤلف رحم اللہ۔ تو استاد ہم جی اس میں مجھے جو اور ہے ایک آئے ڈاؤٹ تھے، ہے۔ ہاں جی بولیے۔ استاد جی کیا میں اور ایک ڈاؤٹ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی پوچھیے۔ استاد جی 8 آیت میں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، یہ میں نہیں سمجھا استاد۔ جی جو ایمان والے ہیں، یہ صحابہ کے بارے ٹھیک ہے؟ جی میں یعنی یہ لوگ جو ہے اللہ سے خوش ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے جو ہے راضی ہیں، یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے خوش ہے، ان مومنوں سے جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں، ٹھیک ہے، راضی ہونا یعنی خوش ہونا، ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آیا ابھی؟ جی استاد۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے ہم انشاءاللہ نفس کے حقوق و آداب پڑھیں گے۔ تو نفس کے حقوق و آداب میں ہم جو ہے کئی آیتیں پڑھ چکے ہیں اس کی، یعنی گویا کہ تمام آیتیں پڑھ لی ہیں شاید، ہے نا؟ ہاں تمام آیتوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، تمام آیتیں پڑھ لی ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے جو ہے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کیا، تو کیا ہوا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، جو اپنے نفسانی خواہشات، جو نفس میں ہمارے خواہشات آتے ہیں اس پہ کنٹرول کر لیا، اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو، تو یہی شخص جو ہے سب سے زیادہ کامیاب سکسیسفل انسان ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھتا، اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رکھتا، بلکہ نفس جو بھی بولتا ہے، خواہشات جو بھی خواہشات آتے ہیں، ہر ایک خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ وقد خواب، ایسا شخص ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا ایسا شخص، ٹھیک ہے، ایسا شخص ناکام ہو گیا۔ تو کامیاب ہونا اور ناکام ہونا کیا ہے؟ یہ کامیاب ہونا یعنی جنت کو پا لینا، نیک کام کر کے جنت کو پا لینا، تو ایسا شخص جنت کو پا لیتا ہے جو کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا۔ وقد خواب، اور ناکام ہو گیا، جو نفس پہ کنٹرول نہیں رکھتا تو وہ ناکام ہو گیا، یعنی وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، وہ جو ہے جنت کو کھو دیا وہ شخص اور جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، فیل ہو گیا، فیل ہو گیا یعنی امتحان میں فیل ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا ایسا شخص، ٹھیک ہے۔ تو نفس پہ کنٹرول کرنا، نفس پہ کنٹرول رہنا، یہ جو ہے سب سے ضروری چیز ہے، اس کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں گے، اگر نفس پہ کنٹرول کر لیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور نفس پہ کنٹرول نہیں رہا ہمارا تو جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی ان آیتوں میں اللہ نے جو ہے بتایا ہے نفس کے بارے میں۔ جی تو یہ آیتیں سب ہم پڑھ لیے تھے، اس کے بعد اب جو ہے ہم جو پڑھنے والے ہیں
اصلاح و تعدیب نفس کے لیے درج ذیل طریقے پر چلتا ہے. نیک کاموں کی عادت بنانا، یہ آخری کا پیراگراف پڑھ لیں گے. اس میں جو ہے خلاصہ، جتنے بھی آیتیں پڑھے ہیں اس کا خلاصہ بتا رہے ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر مسلمان ہر وقت اپنے آپ کو ادب سکھانے، نفس کو پاک کرنے اور اس کی تطہیر میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت اپنے آپ کو کیا ہے سکھانے کے لیے، اپنے نفس کو اپنے آپ کو ادب سکھانے کے لیے اور نفس پہ کنٹرول رکھنے کے لیے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے، اسی کوشش میں ایک انسان، ایک مومن جو ہے رہتا ہے. ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے اسی جو ہے کوشش میں رہتا ہے کہ کیسے جو ہے میں اپنے آپ کو پاک کروں، اپنے نفس کو پاک کروں، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھوں. سب سے اہم یہی کام ہے، کیونکہ سب سے اہم کیا ہے؟ یہی کام ہے. اور ایسے کاموں کی عادت ڈالتا ہے جو اس کے گناہوں کے میل کو دھو ڈالتے ہیں. اسی لیے وہ کیا ہے؟ ایسے کاموں کی عادت ڈالتا ہے جو اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور ہر گندے اور فاسد عقائد سے بچنے کی سعی کرتا ہے. ہر جو ہے گندے اور فاسد عقیدے جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے میں جو بھی فاسد اور گندے عقیدے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ناجائز اقوال و افعال سے اجتناب ضروری گردانتا ہے. جو بھی ناجائز اقوال ہیں، باتیں ہیں، ناجائز باتیں اور کام ہیں، تو ان سے بچنا جو ہے ضروری سمجھتا ہے. اس کا دن رات اسی مجاہدہ نفس میں گزرتا ہے. دن رات اسی کوشش میں اس کی گزرتی ہے دن رات. اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت محاسبہ کرتا ہے کہ کہیں میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہر وقت جو ہے اپنا حساب لیتے رہتا ہے، محاسبہ کرتے رہتا ہے. نیک کاموں کی عادت بنانا اور برے کاموں سے خود کو دور رکھنا، یہ اس کی پختہ عادت بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نیک کاموں کی عادت اور برے کاموں سے خود کو بچانا، یہ جو ہے اس کی پختہ عادت بن جاتی ہے. وہ اصلاح و تعدیب نفس کے لیے درج ذیل طریقے پر چلتا ہے. ٹھیک ہے، اصلاح و تعدیب کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اپنے نفس کو درج ذیل طریقے پر چلتا ہے. ٹھیک ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مومن اور مسلمان کیسے رہتا ہے اپنے نفس کے ساتھ. اپنے نفس کو ہمیشہ جو ہے کنٹرول میں رکھتا ہے. جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اپنے نفس کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھتا ہے، اور ہر گندے اور فاسد عقیدے سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر بات اور کام جو کہ برے ہیں، برے کام اور برے عادتوں سے خود کو بچائے رکھتا ہے. دن رات جو ہے یہی کوششوں میں لگا رہتا ہے. تو یہ اصل مومن کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، ایک مومن، اگر ایک مسلمان کی نشانی کیا ہے سمجھ گئے نا؟ کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے. عقیدے میں ہو، چاہے وہ اقوال اور افعال، باتوں میں اور کاموں میں ہو، ہر چیز میں اپنے آپ کو جو ہے گندی چیزوں سے، بری چیزوں سے بچائے رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور اس کے لیے یہ درج ذیل چیزیں اختیار کرتا ہے. اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے یہ راستے وہ اپناتا ہے. کیا کیا راستے ہیں؟ کن کن راستوں سے ایک مومن جو ہے اپنے نفس کو جو ہے پاک کر سکتا ہے؟ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ آگے، وہ چیزیں جو ہے آگے مؤلف جو ہے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا یہاں تک؟ جی جی استاد. جی، سب کو سمجھ میں آ رہا نا؟ جی جی استاد. جی، کیوں صرف ایک دو ہی جواب دیتے ہیں؟ بقیہ سب کیا کر رہے ہیں؟ جی، جب جواب دیں گے تو اسی وقت جو ہے مجھے بھی پتہ چلے گا کہ سب حاضر ہیں، استاد جی اور میں پڑھانے میں بھی شوق پیدا ہوگا. جی استاد جی میں نے آپ کو میسج سمجھ کیا میں تھا. آ رہا استاد جی. ہاں ہاں، جی جی عبداللہ جی، آپ جی نے استاد، میسج اس کیا. لیے میں ابھی بس پڑھ رہا ہوں، ریڈ کر رہا ہوں. اچھا جی، اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. ہے جی. ٹھیک ہے، تو
غور سے سنیے، اور جب میں پوچھوں گا تو آپ بتانا مجھے، ٹھیک ہے؟ جی، تو ایک مومن اور مسلمان جو ہے، جو پکا مسلمان رہتا ہے، پکا مومن رہتا ہے، تو یہ جو ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے درج ذیل چیزیں اختیار کرتا ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ سب سے پہلی چیز توبہ، توبہ کر کے جو ہے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، جب بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتا؟ فوری اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، فوری اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جا کر جو ہے اللہ سے جو ہے توبہ کرتا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنا، اور پہلے گناہوں پر ندامت، اور آئندہ کے لیے یہ عزم صادق کہ یہ گناہ پھر کبھی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ توبہ میں 3 چیزیں آ گئی، توبہ کرنا اس میں 3 چیزیں آ گئی۔ ایک جو ہے اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہونا، دوسرا معنی جو ہے جب نافرمانی ہو گئی اللہ کی تو اس پر شرمندگی اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ میرے سے غلطی ہو گئی نہ بول کر شرمندگی اختیار کرنا، اور کیا ہے؟ آئندہ نہیں کروں گا میں، بلکہ یہ عزم کرنا، یہ ارادہ کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں توبہ کرنے میں آتی ہیں۔ توبہ کرنا یعنی پہلے جو ہے توبہ کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنا، ٹھیک ہے؟ پہلے سے ہی اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنا، اگر غلطی ہو گئی تو اس پر ندامت، شرمندگی کا اظہار کرنا اللہ کے آگے، اور آئندہ نہیں کروں گا میں بول کر یہ جو ہے پختہ جو ہے ارادہ کر لینا، تو اس کو جو ہے توبہ بولتے ہیں۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، اللہ سے خالص توبہ کرو، ٹھیک ہے؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ آپ کا رب، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان یکفر، کہ معاف کر دے گا، عنکم سیئاتکم، آپ سے آپ کے گناہوں کو، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اللہ سے خالص توبہ کرو، اگر تم خالص توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کی گناہ کو جو ہے معاف کر دے گا، اور آپ کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کے پاس توبہ کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کے پاس تم سب کے سب جو ہے توبہ کر لو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، اللہ کے پاس جو ہے تم سب کے سب توبہ کر لو، توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، توبہ کر لو گے اللہ سے تو کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کے پاس توبہ کرتا ہوں، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے پاس جو ہے توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم توبہ کرو، تم اللہ کے پاس توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، حالانکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، ٹھیک ہے، اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں جو ہے سوچنا کہ ہم کتنے مرتبہ توبہ کرنا ہے اللہ سے، کتنا زیادہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ جو ہے توبہ کرتے تھے، تو ہمیں جو ہے کتنے مرتبہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہے ہمیں سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیے کہ ایک اور، استاد ہاں جی بولیے۔ توبہ کرنا کا تو لائک استغفر اللہ بولنا وہی کافی ہے، نہیں تو نماز پڑھنا بھی ہے؟ توبہ کرنا یہ صرف جو ہے استغفر اللہ زبان سے بول دینا بس اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے آگے جو ہے شرمندگی اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ میں 3 چیزیں بتایا، 3 چیزیں آ جاتی ہیں توبہ کرنے میں۔ ایک جو ہے گناہ سے دور رہنا، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا، اور نافرمانی ہو گئی تو کیا کرنا، اللہ کے آگے شرمندگی کا اظہار کرنا کہ مجھ سے جو ہے یہ گناہ ہو گیا ہے اللہ بول کر اللہ کے سامنے جو ہے جا کر بتانا، اللہ کے سامنے جو ہے جا کر آپ شرمندگی کا اظہار کرنا، اور یہ بھی ارادہ کرنا کہ آئندہ جو ہے یہ گناہ جو ہے ہرگز میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا بلکہ یہ ارادہ کر لینا، تو یہ کر لیں گے آپ تو اس کو توبہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توبہ یعنی پہلے جو ہے اللہ کے آگے شرمندگی کا اظہار کرنا اپنے گناہ پر، پھر اس کے بعد آئندہ جو ہے نہیں کروں گا میں بول کے ارادہ کر لینا، ٹھیک ہے، پکا جو ہے یہ جو ہے صرف ایسے ہی کیا ہے، ایسے ہی جا کے ایسے ہی بول دینا، اپنی زبان سے ایسے ادا کر دینا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پورے ارادے کے ساتھ پورا ارادہ کر لینا کہ آئندہ میں جو ہے یہ گناہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس کو توبہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاد۔ جی۔ اور یہ دونوں کرنے کے بعد اس کے بعد کیا معافی مانگنا چاہیے اللہ نے؟ اور ہاں جی، معافی مانگنا چاہیے، جی، شرمندگی کا اظہار کرنا یعنی وہی معافی مانگنا کہ یہ اللہ مجھ سے یہ رسول ہو گیا ہے اے اللہ بول کر اللہ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، ہاں، شرمندگی کا اظہار کرنا یعنی یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا بول کر اللہ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار توبہ کرتے تھے، انہوں دعا کرتے رہتے ہیں، ہاں وہی جی، بتا دعا کرتے، ہاں جی جی، اوکے اللہ سے جو ہے معافی مانگتے رہتے تھے، دعا کرتے رہتے ٹھیک ہے۔ جی۔ استاد جی ہاں جی بولیے۔ استاد جی توبہ کرنے میں اور دعا مانگنے میں فرق کیا ہے؟ دعا کرنا یہ دعا عام جو ہے کچھ بھی جو ہے مانگتے ہیں تو یہ جو ہے دعا ہو گئی، اپنے گناہ سے معافی مانگنا یہ جو ہے توبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، گناہ کر دیے ہیں آپ تو فوری اللہ سے جو ہے معافی مانگ رہے ہیں اور دوبارہ نہیں کروں گا بلکہ ارادہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ توبہ کرنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دعا جو ہے عام ہو گیا، دعا عام ہے، اور یہ توبہ کرنا یہ خاص ہے، یہ اللہ سے جو ہے خاص چیز کے لیے، اب گناہ ہو گیا تو گناہوں کے لیے توبہ کرنا یہ خاص چیز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، سمجھے کیا؟ جی جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث، اس کے بعد اور ایک جگہ جو ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ سے قبل ان تطلع الشمس من مغربها، اس سے قبل کے سورج جو ہے مغرب سے نکل آئے، سورج مشرق سے آتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو یہ مغرب سے طلوع کب ہوگا سورج؟ قیامت کے دن، یوم القیامہ جی، یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے مغرب سے جو ہے سورج طلوع ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو تاب اللہ علیہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو
کیا ہے، اگر قیامت سے پہلے جو بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ کو قبول کرے گا. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث میں ہے کہ ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. بے شک اللہ تعالی اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والا بندہ جو ہے توبہ کر لیں. جو بھی بندہ دن میں گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. وَيَبْسُطُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے لِيَتُوبَ مَسِيءَ اللَّيْلِ، تاکہ جو رات میں گناہ کیا ہے، جو بندہ رات میں گناہ کیا ہے اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اس کے لیے دن میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا ہاتھ کھولتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. حتیٰ تطلع الشمس من مغربہ، یہاں تک کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائیں، یعنی قیامت برپا ہو جائے. تو قیامت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ جو ہے رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں کیے گئے گناہوں کی توبہ کر لیں، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں جو بھی گناہ کیے ہیں بندے اس سے جو ہے توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت جو ہے بندے توبہ کر لیں، تو اس کے لیے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ریڈی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تیار رہتا ہے کہ کب بندے توبہ کریں گے، کب میں اس کی توبہ کو قبول کروں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے تیار رہتا ہے. یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے نیز ارشاد ہوا اللہ اشد فرحا بتوبت عبده المؤمن من رجل فی ارض دویت مہلکت معه راحلته علیها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال ارجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليه زاده وطعامه وشرابه فله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو یہ حدیث جو ہے یعنی بندہ جو ہے کتنا زیادہ توبہ کرنے کے لیے جو ہے بندے کی خواہش رہنا ہے، توبہ کرنے کے لیے کتنا زیادہ جو ہے بندہ آگے بڑھنا ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر شوق رہنا ہے. وہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو مہلک ویرانے میں ہو، یعنی ہلاک کر دینے والا ایسا ویرانہ، ایسا جو ہے اندھیرا ہے، ایسا ویرانہ، ایسا اکیلا پن ہے جو کہ اس کو ہلاک کر دے گا. ٹھیک ہے، جو کہ ہلاک کر دے گا، ایسا جو ہے ویرانہ ہے. اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، جہاں جو ہے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہے، ایسے ویرانے میں، ایسے الگ تھلگ جگہ میں جو ہے جہاں اس کو جو ہے ہلاک ہونے کا ڈر ہو، تو ایسی جگہ پر اس کے پاس ایک سواری ہے جس پر کھانا ہے، پینے کی چیزیں ہیں. وہ جو ہے سو گیا، کھانا اور پینے کی چیزیں وغیرہ سواری پر رکھ کر جو ہے سو گیا. پھر بیدار ہوا، اٹھ کر دیکھا تو کیا ہے، اس کی سواری غائب ہے، اس کی سواری ہی غائب ہو گئی ہے. پھر اسے تلاش کرتے کرتے پیاس لگ گئی، تلاش کرتے گیا اپنے کھانے پانی کو، لیکن وہ کھانا پانی نہیں ملا، یہاں تک کہ اس کو پیاس لگنے لگی. آخرکار دل میں کہے کہ اسی جگہ جا کر لیٹ جاتا ہوں تاکہ میری موت واقع ہو جائے. وہ یہاں تک سوچ دیتا ہے کہ میں اسی جگہ پہ پھر سے جو ہے لیٹ جاتا ہوں تاکہ موت واقع ہو جائے. اور وہ مرنے کے لیے کلائی پر سر رکھ کر لیٹ جائے، ہاتھ پر کلائی پر یعنی ہاتھ پر سر رکھ کر جو ہے لیٹ جاتا ہے مرنے کے لیے.
جب بیدار ہوتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے. اتنی زیادہ تکلیف میں تھا وہ بھوک پیاس کی وجہ سے کہ وہ جو ہے مرنے کی جو ہے خواہش کر رہا تھا. مر جانا بول کر ایسے ہی جا کے وہ پڑ گیا، سو گیا تاکہ یہ مر جائے، موت آ جائے اس کو. پھر اس کے بعد فوری جو ہے پھر جب نیند بیدار ہوتی ہے تو اٹھ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے دوبارہ آ گئی ہے، جس پر زاد راہ طعام وہ مشروب لدا ہوا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں میں لایا تھا تو وہ سب جو ہے موجود ہے. تو بندہ کتنا زیادہ خوش ہوگا. تو یہ دیکھ کر بندہ کتنا زیادہ خوش ہوگا کہ ایسی جگہ تھی جہاں کے کوئی بھی آدمی نہیں ہے اس کو دیکھنے والا، اس کو کچھ بھی دینے والا کوئی بھی آدمی نہیں ہے. وہ جو ہے ایسے ہی مرنے کی یہ مر جائے گا. اگر اس کے پاس کچھ بھی خود سے وہ انتظام نہیں کرے گا تو مر جائے گا. تو ایسی جگہ میں اس کی سواری بھی گم ہو گئی، اس کا کھانا پینا بھی گم ہو گیا تھا. ایک فوری مل گیا اس کا کھانا پینا سواری، تو کتنا زیادہ خوش ہوگا وہ آدمی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے جو گم ہونے کے بعد اپنی سواری جس پر اس کا زاد راہ ہو کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. جو اپنے یہ جو کھانا پانی سواری والا گم ہو گیا تھا، یہ ملنے کے بعد یہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے، اور یہ بھی مروی ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ان کی توبہ قبول ہونے پر مبارکبادی دی. ٹھیک ہے، جب آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول ہو جاتی ہے آدم علیہ السلام کی، تو اس پر فرشتے جو ہے مبارکبادی دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز کیا ہے، بندہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے. پھر دوسری چیز جو ہے مراقبہ ہے. یہ انشاءاللہ دوسری چیز اگلی کلاس میں، نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، استاد ہاں جی بولیے. استاد جی، یہ جو آپ نے آخر میں آدم علیہ السلام کے بارے میں بولا وہ میں نہیں سمجھا. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر دوبارہ میں یہ واقعہ انشاءاللہ بتا دوں.